قابل فخر ڈاکٹر عبدالصمد صاحب موجود ہیں یہاں پہ. ان کا نام اور ان کا کام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے کے پی کے حوالے سے. انٹرنیشنلی کام ان کا جو ہے وہ ریکگنائز ہو چکا ہے, نیشنل لیول پہ تو ہوا ہی ہوا. تو ابھی ہمارے ایک تھانے کے اسٹاف نے, ایس ایچ او صاحب نے اور اس کے ساتھ ان کے باقی اسٹاف نے ایک بڑا ہی شاندار کام کیا, اور اس میں کچھ نوادرات کو جو کہ اسمگل ہونے کے لیے جا رہے تھے ان کو ڈیٹیکٹ کیا اور ان کو پکڑا, اور باقاعدہ جو ہے وہ اس کو قانونی کارروائی کے لیے پیش کیا. تو میرے خیال میں پولیس اس طرح کے کام روٹین میں کافی کرتی رہتی ہے. اس کی شناخت جو ہے, اس کی ریکگنیشن جو ہے, اپریسیشن جو ہے حکومت وقت سے یا ایسے اداروں سے جو کہ اس کام کے متعلقہ ہیں وہ کم ہی دیکھنے میں آتی ہے. تو آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے اس کی ریکگنیشن بڑی ضروری ہے. تو ڈی جی صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں, اسی لیے ہم نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس رکھی. تو اس سلسلے میں ماضی میں بھی کافی زیادہ اویئرنیس پروگرام ہوتے رہے, پولیس کے لیے بھی, سوسائٹی کے لیے بھی, اور میرے حال میں ابھی ہم اسی پہ بات کر رہے تھے کہ ماضی کی نسبت بہت زیادہ بہتر صورتحال ہے. سیاحت کی جب بات کی جائے, ٹورسٹ کی جب بات کی جائے, اسی طرح نوادرات کی بات کی جائے, جو ریلیجیس ٹورزم اس کا پوٹینشیل اس صوبے میں موجود ہے, جو ایک راہداری ہے یہاں پہ جس کو ہم ہیبر پاس سے لے کے آپ کے سارا ہیبر روڈ اور جی ٹی روڈ جس سے ہم منسوب کرتے ہیں, تو انٹرنیشنل ٹورسٹ کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اس راہداری کے اوپر. تو ان سب چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہم نے ڈاکٹر صاحب کو آج مدعو کیا ہے, اور جو نوادرات پکڑی گئی ہیں اس پریس بریفنگ کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات ہوگی. تو ڈاکٹر صاحب اوور ٹو یو. تھینک یو سر. سب سے پہلے تو میں کے پی پولیس کو مبارکباد دیتا ہوں کہ دے پلینگ اے ایکسٹریملی امپورٹنٹ رول ان پریزرونگ دی کلچرل ہیریٹیج آف خیبر پختونخوا, پارٹیکولرلی آف دس ریجن. یہ ایک یونیک واقعہ ہے جو میں اپریشیٹ کروں گا پولیس کو, لوگوں جو نے اس انٹیگریٹیز کو کنفسکیٹ کیا ہے. یہ بہت ریئر ہوتا ہے, بہت انفارچونیٹلی تیزی سے پاکستان میں, افغانستان سے یہ چیزیں لوگ انلیگل کھدائی کر کے لے کے جا رہے ہیں. آپ کے میڈیا کی وساطت سے, آپ کے میڈیا کے رول کی وجہ سے, سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ لوگوں میں کافی اویئرنیس آ گئی ہے. پولیس جو یہاں پہ سیکیورٹی کے حالات فیس کر رہی ہے, اوور برڈن ہے باقی کاموں میں, اس کے باوجود اس طرح کے کام کرنا میرے لیے, ڈپارٹمنٹ کے لیے بہت بڑی بات ہے, ایک اچیومنٹ ہے کے پی کے لیے. اس کے علاوہ جو ایس پی صاحب نے بات کی ریلیجیس ٹورزم کی, آئی ٹیک دس اپرچونیٹی ٹو ایکنالج دی گریٹ کنٹریبیوشن آف کے پی پولیس. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ عرصوں میں یہ ریلیجیس ٹورزم کے پی میں بہت زیادہ ہو گیا. انٹرنیشنل لوگ آتے ہیں, بدھسٹ منکس آتے ہیں, لوگ آتے ہیں. تو میں آپ کو ویسے ہی بڑا چڑھا کے نہیں کہہ رہا, یہ ان کے فیڈ بیک آتے ہیں کہ وی ور ٹریٹڈ لائک کنگس. ابھی ایک ڈیلیگیشن آیا تھا ملیشیا سے اور چائنا سے, تقریباً 50 لوگ تھے, وہ کے پی میں ٹریول کیا انہوں نے, اور پھر پنجاب کی باقی جگہوں پہ بھی گئے. لیکن انہوں نے باقاعدہ مجھے لیٹر لکھا, وی ور ٹریٹڈ لائک اے کنگ بائی دا کے پی پولیس. نہ صرف روڈ پہ ان کو پروٹوکول سیکیورٹی پرووائڈ کرنا, بلکہ رات میں جو ہوٹل میں اسٹے کر رہے تھے ادھر بھی اویلیبل تھے. یہ آپ کو پتہ ہے, مجھ سے زیادہ پتہ ہے, اویئرنیس ہے کہ پولیس کتنی اوور برڈن ہے نفری کے لحاظ سے, ریسورسز کے لحاظ سے, لیکن پھر بھی ایز اے گیسٹ انہوں نے ویلکم کی. یہی وجہ ہے کہ ابھی آپ کو پتہ ہے تقریباً 200 کے قریب, 200-300 کے قریب انٹرنیشنل ٹورسٹ روزانہ کے حساب سے خیبر پختونخوا آ رہے ہیں, جو پہلے کبھی کم از کم 9/11 سے پہلے یہ کام ہوتے تھے, باقاعدہ چارٹر جہاز آتے تھے. یہ ابھی دوبارہ شروع ہو گئے. تو دیٹ از آل ریلیٹڈ ٹو سیکیورٹی. اور یہاں پہ جو امن و امان ہے یا پولیس نے ان کو جو فیس کیا ہے, ان کو جو فیلنگ دی ہوئی ہے, دیٹ از امیزنگ. کمنگ ٹو دیز انٹیگریٹیز, یہ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی ہمارا صوبہ آرکیالوجی میں بہت رچ ہے. 20,000 سے زیادہ آرکیالوجیکل سائٹس ہیں پورے صوبے میں. تو اس کو ہمیں واچ اینڈ وارڈ کرنا, چوکیدار لگانا, اس کو اٹ از امپاسبل فار گورنمنٹ لائک اس کہ اس میں ہر ایک سائٹ پہ چوکیدار ہو. سپوز اگر 20,000 سائٹس ہیں تو 80,000 تو صرف آپ کو چوکیدار چاہیے اس کو رکھنے کے لیے. تو یہ چیزیں آپ کے میڈیا کے تھرو, اویئرنیس کے تھرو ہی یہ لوگوں کو پہنچ سکتی ہے کہ دیز آر امپورٹنٹ تھنگس. اس کو آپ ڈسٹروائے نہ کریں. یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 200-300 کے قریب لوگ روزانہ کے حساب سے کے پی آ رہے ہیں, تو یہ ہماری کوئی خوبصورت سینری کے لیے, اچھی عمارتوں کے لیے, روڈس دیکھنے کے لیے نہیں آتے. یہ صرف ہمارے کلچرل ہیریٹیج کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں, ہمارے رہن سہن اس طرح کی. لیکن اگر یہ اس طرح ہم خود اپنے ہاتھوں سے اس کو ختم کریں گے
تو پھر میرے خیال سے ایک کلچرل آئیڈینٹی کی کرائسس بھی آئیں گے, لوگ نہیں آئیں گے. خیبر ٹریل ایس ایس پی صاحب نے بات کی, پاکستان آرمی نے اس کو پراپر ریہیبلیٹیٹ کر کے کھول دیے خیبر ٹریل کے نام سے. جمرود فورٹ آرمی نے ہمیں ہینڈ اوور کر دی, اس پہ ہم نے کنزرویشن کا کام شروع کر دیا. تو سکھوں کے لیے ایک بہت بڑا مرکز ہے, کیونکہ ان کے سیلیبریٹڈ جرنیل ہری سنگھ نلوا کی قبر وہاں پہ ہے. تو جتنے لوگ کرتار کوریڈور آتے ہیں, ہم اسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ اس کے ڈبل وہ جمرود آئیں گے. آج سے 2 سال پہلے جب اس کو پراپر کنزرویشن کر کے اس کو پبلک کے لیے اوپن کیا جائے. تو اس طرح کی چیزیں جو پولیس کی ایکسپرٹی نہیں ہے, لیکن انہوں نے ڈیفینیٹلی اپنے کامن سینس اور اس طرح کی جو پولیس کی اسکلز ہیں انویسٹیگیشن روکا ہوگا, انٹرسیپٹ کیا ہوگا. اور یہ انٹیکوٹیز یہ انٹیکوٹی جو ہے یہ ریپلیکا ہے. ریپلیکا اس کو کہتے ہیں کہ آپ اصل کی کوئی نقل بناتے ہیں, قانون کے مطابق یہ بھی اللیگل ہے, غیر قانونی ہے. تو اس کی بھی باقاعدہ سزا ہے. اوریجنل اگر آپ کرتے ہیں اس طرح کی, اس کی 10 سال سزا ہے, اس کی 5 سال سزا ہے. اینٹیکوٹیز ایکٹ 2022-2016 کا جو خیبر پختونخوا ایکٹ ہے, یہ قانون پروسیجر یہ ہوتا ہے انفارچونیٹلی کہ یہ لوگ اصل کا نقل بنا کے اور اس کو پھر زمین میں دبا دیتے, کوئی کیمیکلز وغیرہ لگا کے, پھر اس کو 4-5 مہینے بعد زمین سے نکالنے کا بنانا ہے. ہم اس کو سووینئر کہتے ہیں. اس پہ پراپر آپ اسٹیمپ پیچھے لگائیں, آرکیالوجی سرٹیفکیٹ لیں, پھر آپ کو اس کو بیچ سکتے ہیں, ایز اے ٹورسٹ پہ بیچ سکتے ہیں باقی. لیکن یہ لوگ کیونکہ ایز اے سووینئر نہیں بیچنا چاہتے, اس کو اوریجنل کے اس پہ بیچنا چاہتے ہیں, تو اس لیے یہ چیزیں کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی پولیس نے جو کی ہے, ونس اگین اپریشیٹ دیئر ایفرٹس. جو لوکل پولیس اسٹیشن ہے, جو ان کا اسٹاف ہے, آئی ایم ویری مچ ایکسائٹیڈ, کیونکہ یہ کل واقعہ ہوا ہے تو ہم کچھ زیادہ نہیں کر سکے. ہمارا پلان تھا کہ ان کو باقاعدہ بلا کے چیف منسٹر آفس میں اپریشیٹ کیا جائے. ابھی اس حد تک ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور میڈیا کا آپ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو کہ یہ کام جو ہے یہ اللیگل ہے, غیر قانونی ہے. کسی بھی عمارت یا کسی بھی انٹیکوٹی جو موویبل ہو, 100 سال سے پرانی ہے, اس کی خرید و فروخت بغیر گورنمنٹ کو انفارم کیے یا اس کو غیر قانونی ہے. تو آپ کا میڈیا یہ رول پلے کر سکتے ہیں. ہمارا تو اینٹیکوٹیز ایکٹ ہے, اس کی پروپیگیشن ہم نے کی ہے, لیکن میڈیا جو ہے دس از دا شارٹیسٹ وے فار اس ٹو برنگ اویئرنیس ان پیپل. تو یہ آپ کی بھی کنٹریبیوشن ہے, ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو جتنا زیادہ آپ لوگوں میں پھیلائیں کہ دس از آور کلچرل ہیریٹیج. ہماری آنے والی جنریشن کے لیے چیزیں کچھ بچ جائیں تاکہ وہ ہم دکھا سکیں. آئی ریپیٹ کہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ اس لیے نہیں آتے کہ ہمارے بلڈنگز یا سینری دیکھیں, وہ ان کے ملک میں ہم سے زیادہ اچھے ہیں, زیادہ ڈیولپڈ ہیں. تو دے کم اونلی ٹو سی اوور کلچرل ہیریٹیج. دوسری, جس طرح ہمارے مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ ہے, سیکرڈ جگہ ہے, اسی طرح بدھسٹ کے لیے دس از اے ویری سیکرڈ پلیس, کیونکہ بدھزم جو ہے یہاں سے سٹارٹ ہوا, خاص کر تھائی لینڈ, کوریا, جاپان, چائنا میں جو بدھزم ہے, تبت جو بدھزم ہے, جو دلائی لاما وغیرہ, تو ان کے پیروکاروں کے لیے سوات یہ علاقہ یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. اس چیز کی امپورٹنس یہ ہے کہ کل یہ سوشل میڈیا وغیرہ پہ سرکولیٹ ہو رہے تھے, تو مجھے ڈفرینٹ کنٹریز سے, تھائی لینڈ سے, کوریا سے, بدھسٹ لوگوں کی میسیجز آئے. دے اپریشیٹ کے پی پولیس, اور اس میں تو ہمارا آرکیالوجی کا رول نہیں تھا, لیکن دے اپریشیٹڈ اس ایز ویل کہ یہ بہت زبردست کام کیے. ان کے لیے یہ چیز نئی ہو یا پرانی ہو لیکن مقدس ہے, تو وہ چاہتے تھے کہ اس کی پراپرلی آپ کی ہینڈلنگ ٹیکنگ اوور ہو, اپریشیٹ کیا جائے, ہماری طرف سے بھی اپریشیٹ کیا جائے کہ پاکستان بینگ اے مسلم کنٹری باقی مذاہب کا خیال رکھ رہا ہے. اور دے ور ویری ہیپی ود دس. آپ لوگ کا بہت شکریہ جی. جی جی تو یہ لوگ وزٹ آ جاتے ہیں میوزیم میں یا وغیرہ, وہاں سے تصاویریں نکال کر اس کو بناتے ہیں, پیور طریقہ ہوتا ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. یہ جتنے بھی میوزیم میں سامان پڑے ہیں یہ پبلشڈ ہو چکے ہیں, آج سے نہیں, انگریز زمانے سے پبلش. اس پہ پراپر کیٹالاگز یا بکس ہیں, انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے. تو اٹ از ویری مچ ایزی. جو ہم نے لوگ کچھ پکڑے تھے شروع میں, اس کا یہ ہے کہ وہ کتاب سامنے رکھتے تھے اور اس لکھتے ہیں, لیکن یہ جو بدھسٹ لوگ تھے اس زمانے میں, وہ ان کو پتہ تھا اسپریچولیٹی کی, جی وہ اپنی عقیدت سے وہ چیز بناتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ بدھا کے کان کیسے ہونے چاہیے, کون سا مٹیریل, آنکھیں کیوں آگے آدھی بند ہے, یا اس کے سر پہ جو چیز ہے اس کا کیا مطلب ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھ کے وہ چیز بناتے تھے. آج 2000 سال ہو گئے ہیں, 2000 سال بعد بھی اتنی مشینری ایڈوانس ہو گئی ہے, ہم وہ چیز نہیں بنا سکتے. کیونکہ میں ایک چیز کو دیکھ کے دور سے بتا سکتا کہ یہ اوریجنل ہے کہ فیک ہے, کیونکہ کچھ نہ کچھ غلطی ہم چھوڑ جاتے ہیں, کیونکہ وی آر ناٹ بدھسٹ. ہم اس جذبے سے تو نہیں بناتے. یہ تو پراپر ان کی کتاب ہے, مقدس کتاب میں, اس میں چیزیں لکھی گئی ہیں کہ جی آپ نے اس کو ایسے ایسے بنانا ہے, تو اس کے مطابق وہ چیز بناتے ہیں.
تو اس چیز کو دور سے دیکھ کے جو ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ اوریجنل ہے یا فیک ہے. میں ویسے اس کے بعد آپ کو بتا دوں گا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ریپلیکاز ہے. یہ علیحدہ سائنس ہے, آپ نے اس کو پبلش نہیں کرنا, ادروائز وہ لوگ سیکھ جائیں گے اور پھر وہ بھی اوریجنل ایگزیکٹ بنائیں گے اس کے لیے. ایس ایس پی صاحب تھوڑا سا بتائیے گا کارروائی کیسے ہوئی, کون نیٹ ورک تھا, کون لوگ ہیں جو فیک چیزیں تیار کرتے ہیں, یقیناً اس کے پیچھے کون ہاتھ بھی ہوں گے, تھوڑا سا یہ بتائیے گا. سر تھوڑا سا یہ بھی کلیئر کر دیں کہ آپ نے کہا ہے مطلب یہ 10-12 سال رکھتے ہیں, 6 سال پہلے بھی شام میں ایسے کئی نیٹ ورک کو پکڑا گیا تھا, اندرون شہر میں جو ایسے گروپ تھے جو پاکستان کی بدنامی کا سبب بنتے تھے, تو یہ تو اوریجنل نہیں ہے. اس کے بعد آرکیالوجی نے بھی دیکھا ہوگا, تو کیا کہیں گے سر آپ اس پر؟ آپ کے پہلے سوال کی طرف میں آتا ہوں. اس پہ ایک بڑی اچھی کارروائی ہوئی, اس پہ کافی زیادہ جس طرح سر نے بھی ایکسپلین کیا اس چیز کو کہ اویئرنیس پولیس کے اندر بھی ہے کہ اس کے اوپر ایک باقاعدہ قانون بن چکا ہے, اور یہ اس صوبے کا کلچرل ہیریٹیج بھی ہے جس کو سیو کرنا نہ صرف سوسائٹی کی ذمہ داری ہے بلکہ پولیس کی بھی ہے. تو ان کا انفارمیشن نیٹ ورک جو ہے ہماری لوکل پولیس کا, اس نے ان کو انفارمیشن دی کہ فلاں جگہ پہ اس مٹیریل کو اسمگل کیا جا رہا ہے, جس پہ انہوں نے کارروائی کی اور اس کو قبضے میں لیا. اور اس کے بعد جو باقی لیگل جتنی فارمیلٹیز ہیں وہ انڈر دا لا انشاءاللہ ہوں گی, اس سے بھی انشاءاللہ تمام لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا. باقی دوسرا سوال کرا. جی بالکل, آپ کا کوشچن بہت ضروری ہے. پچھلے 10 سال میں یہ چیزیں کم ہوئی, زیادہ نہیں ہوئی. انفارچونیٹلی اس سے پہلے بہت زیادہ تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک انٹیکوٹیز ایکٹ ہے 2016 انٹیکوٹیز ایکٹ, جو اپ گریڈ کر کے 2022 اس میں مزید سختیاں ڈال دی گئی ہیں. وی کلیم کہ یہ پاکستان کا نہیں, ساؤتھ ایشیا کا سب سے اسٹرانگ انٹیکوٹیز ایکٹ ہے. اس کی کڑیاں یہ ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم آج بیٹھے ہیں, پولیس نے ایکشن کیا ہے, پولیس نے بہت سختی پیدا کی ہے. لا انفورسمنٹ جتنے بھی ایجنسیز ہیں, آرمی ہے, پولیس ہے یا باقی ایجنسیز ہیں, انہوں نے یہ انلیگل اس پہ پابندی لگائی. پلس ہماری موبائل ٹیمیں آرکیالوجی کی وہ پھرتی رہتی ہے تھرو آؤٹ, وہ انفارمیشن دی. پھر ہمارا اپنا ایک انفارمیشن نیٹ ورک ہے. تو اس چیز سے یہ چیزیں کافی کم ہو گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ختم ہو گئی ہیں, بلکہ کم ہو گئی ہیں. اس کا 2-3 وجوہات ہیں. یہاں سے وہ شفٹ ہو کے جو نیٹ ورک آپ بتا رہے ہیں وہ ابھی پنجاب میں آپریٹ کرتا ہے. پنجاب میں انفارچونیٹلی آرکیالوجی میرے خیال سے اتنی زیادہ پرائرٹی پہ نہیں ہوگی, لیکن وہاں پہ یہ نیٹ ورک بہت زیادہ تیز ہو گیا, کیونکہ یہاں پہ جو لوگ تھے ان کو موقع کم مل رہے ہیں, تو وہ پنجاب میں ابھی, کیونکہ ہمیں انفارمیشن ملتی ہے کہ فلانی چیز نکال دی گئی ہے, وہ لے گئی پنجاب یا سندھ میں انفارچونیٹلی. دوسرا فینسنگ کی وجہ سے افغانستان کا جو پاکستان بارڈر کا جو فینس ہوا ہے اس سے چیزیں بہت کم ہوئی ہیں, کیونکہ پہلے بہت ساری چیزیں افغانستان سے آتی تھی اسمگل ہو کے. پشاور کی آپ جو نیٹ ورک کی بات کریں وہ موسٹلی افغان مارکیٹ اس کی جو تھی وہ اس پہ بیس تھا. پھر ہم نے ایک انٹرنیشنل کمپین سٹارٹ کی ہے کہ سپوز اگر یہاں سے کوئی چیز جاتی ہے یو ایس یا یورپ جاتی ہے تو وہاں پہ اس کو اللیگل قرار دیا جائے, کیونکہ غیر قانونی طریقے سے پاکستان کے ایسٹس یا افغانستان کے ایسٹس ملک سے باہر گئے, تو وہ ان سیولائزڈ کنٹریز کو نہیں چاہیے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرے. اس پہ کافی کمپین شروع ہو گئی ہے, اس پہ کام بھی ہے. یو ایس نے اس پہ لیڈ لیا ہوا ہے. یو ایس میں ابھی قانون بن گیا کہ کوئی بھی چیز نوادرات جو اللیگل طریقے سے پاکستان یا افغانستان سے آئیں گے تو پاکستان اگر اس کو کلیم کرے گا تو اس کو واپس ہم کریں گے. تو 3 دفعہ پچھلے 4 سالوں میں 3 دفعہ یو ایس گورنمنٹ نے چیزیں کنفسکیٹ کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کو واپس کی ہیں. تو وی آر ٹرائنگ پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ باقی یورپ میں بھی یہ قانون لاگو ہو جائے, کیونکہ سیولائزڈ ورک دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہیں بھی کہ آپ کسی دوسرے ملک کے نوادرات کو کلچر ہیریٹیج کو نقصان پہنچائیں اور اس کو خریدیں. کیونکہ میں ابھی سر سے بھی بات کر رہا تھا کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات ہوتی ہے. بت رکھنا یا اس طرح کوئی نوادرات رکھنا ہمارا کلچر نہیں ہے. میرے خیال سے آپ کو بھی پتہ ہو کہ ہم اپنے گیسٹ روم میں کوئی بت نہیں رکھیں گے, تو ہم شاید اس کو 1 لاکھ روپے پہ بھی نہ خریدیں. لیکن ان کا اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ باہر ملکوں میں ہے, جو یورپ وغیرہ ان کو شوق ہے تو وہ کروڑوں میں لیتے ہیں اس کو. تو اس کو بند ہونا چاہیے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی لائن کو. ابھی تو میں یہ بتا رہا ہوں نا کہ یہ تو ریپلیکاز ہیں, لیکن سٹل اس کی قیمت جو ہے کروڑوں میں ہے. یہ اوریجنل نہیں ہے, ریپلیکا ہے, لیکن سٹل اس کی جو مالیت ہے وہ کروڑوں میں, کیونکہ ایک جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ کافی محنت ہوئی ہے, اور وہی پرانا مٹیریل وہی یوز ہوا ہے. اسٹون جو ہے شیس اسٹون اس کو کہتے ہیں. ایک آبجیکٹ میں مجھے لگتا ہے کہ 4-5 مہینے کم از کم وہ آرٹسٹ نے لگائے ہوں گے, باقی پروسیس پہ تو سٹل یہ کروڑوں کی چیز ہے. جی